امام مہدی کے متعلق نظریات القوم پر بحث کرتے ہوئے قوم کے دو نظریات ذکر کیے گزشتہ وائس میں۔ ایک وہ طبقہ جو سرے سے ہی امام مہدی یا خلیفۃ المسلمین وغیرہ کا منکر ہے، منکرین حدیث اور ان کے ہم نوا، اور دوسرا نظریہ وہ اہل تشیع کا ہے امام مہدی کے متعلق، جس کا مختصر اور جامع خلاصہ ذکر کر دیا۔ تیسرا نظریہ ہے اہل سنت کا، اور پہلے دونوں طبقے جو سرے سے منکر ہیں یا اہل تشیع جو ایک من گھڑت نظریے پر مبنی عقیدہ قائم کیے ہوئے ہیں، وہ دونوں طبقے افراط و تفریط کا شکار ہیں، دونوں غلو کا شکار ہیں اور راہ اعتدال سے ہٹ کر کے ان کے نظریات ہیں، جبکہ تیسرا نظریہ قوم میں وہ اہل سنت کا ہے اس مسئلہ میں، اور وہ انتہائی اعتدال پہ مبنی صراط مستقیم اور غلو سے پاک نظریہ ہے، اور یہ تیسرا نظریہ ہے قوم میں اہل سنت کا، اور وہ یہ ہے مختصراً کہ اہل سنت کا نظریہ مذکورہ مسئلہ کے متعلق یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا جب دنیا میں کفر و شرک، ظلم و بغاوت کا ایسا غلبہ ہوگا کہ اہل ایمان پر اللہ کی وسیع زمین بھی تنگ ہو جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک مسلمانوں میں مرد مجاہد پیدا فرمائیں گے، پیدا ہو نہیں چکا جیسا اہل تشیع کا نظریہ ہے، بلکہ وہ اس وقت اہل اسلام میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے بعض منفرد صلاحیتیں عطا فرمائیں گے، اور وہ اس وقت کے مسلمانوں کا سپہ سالار اور خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بنے گا، امام المجاہدین بنے گا، اور وہ مسلمانوں پر سرپرستی اور مسلمانوں کی وہ کمان سنبھالتے ہوئے فرمان روا ہوگا، اور پھر اس کی کاوشوں اور محنتوں سے کفر اور اہل کفر سے جہاد کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اہل حق کو غلبہ اور فوقیت اور برتری عطا فرمائیں گے، اور اہل باطل کو ناکام و نامراد فرما دیں گے، کفر اور کافروں کو اللہ نیست و نابود فرما دیں گے، اور اہل ایمان پر خوب اللہ کی نعمتیں برسیں گی۔ بعض روایات کے مطابق اس مرد مجاہد کا نام محمد ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام اس کے والدین رکھیں گے، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام تھا، اور پھر اسی زمانے میں قریب ہی دجال کا خروج ہوگا، اور پھر قریب ہی اسی عرصہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ یہ مختصر اور جامع نظریہ ہے اہل سنت کا، مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، اس معروف امام مہدی کے متعلق، کہ وہ پیدا ہو نہیں چکا بلکہ پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے مذکورہ صفات سے نوازیں گے اور اس سے اپنے دین حق کا کام لیں گے، اور وہ صرف مجاہد نہیں، اس وقت کے مجاہدین کا امام اور امیر ہوگا۔ بعض لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ جو خود اس نظریہ کے منکر ہیں، جیسا طبقہ اول جو کہ آپ سن چکے ہیں، وہ تان دیے دیتے ہیں کہ اہل تشیع بھی امام مہدی کو مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو اہل سنت، تو تم دونوں میں فرق کیا رہا؟ تو آئیے اہل تشیع اور اہل سنت کے عقیدے کے مابین، مسئلہ مذکورہ کے مابین فرق کو سمجھیے۔ سب سے اول، اہل تشیع کے نظریہ کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکا ہے 255 یا 56 ہجری میں، جبکہ اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ باطل ہے۔ نمبر 2، امام حسن عسکری کا بیٹا تھا وہ امام مہدی، جبکہ اہل
اہل سنت کے ہاں امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا ہی نہیں ثابت۔ نمبر 3، اہل تشیع کے نظریہ کے مطابق وہ غار سرہ مرہ میں جا کر کے چھپ گیا تھا۔ اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ ہی سرے سے باطل ہے۔ نمبر 4، اہل تشیع کے ہاں اس کا قرب قیامت ظہور ہوگا، جبکہ اہل سنت کے ہاں وہ قرب قیامت ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پیدا ہوگا، اور جب جوان ہوگا تو اللہ اسے یہ صلاحیتیں عطا کریں گے۔ نمبر 5، اہل تشیع کے ہاں وہ امام مہدی آ کر کے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو قبروں سے نکال کر کے معاذ اللہ وہ ان کی بے حرمتی کرے گا، جبکہ اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ اور یہ کہنا باطل اور کفر ہے۔ نمبر 6، اہل تشیع کے ہاں جب وہ امام مہدی آئیں گے تو اس کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ بیعت کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ زندہ کر دیں گے اہل تشیع کے ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی، اور وہ اس امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جبکہ اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ بھی باطل اور کفریہ ہے۔ نمبر 7، اہل تشیع کے ہاں اس پر ایمان لانا فرض ہوگا، اس امام مہدی پر، اور وہ منصوص من اللہ ہوگا، جبکہ اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ بھی باطل اور کفریہ ہے۔ نمبر 8، اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام مرتبہ انبیاء علیہ السلام سے معاذ اللہ برتر ہوگا، جبکہ اہل سنت کے ہاں ایسا نظریہ امام کے متعلق قائم کرنا باطل اور کفر پہ مبنی ہے۔ نمبر 9، اہل تشیع کے ہاں وہ دیگر ائمہ کی طرح معصوم ہوگا، اہل سنت کے ہاں یہ نظریہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ عصمت خواص نبوت میں سے ہے۔ نمبر 10، اس کے القابات اہل تشیع کے ہاں القائم، امام، المنتظر، الحجہ وغیرہ ہوں گے، جبکہ اہل سنت کے ہاں ایسی شرعاً کوئی بات ثابت نہیں۔ یہ 10 فرق ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، اہل تشیع کے نظریے اور اہل سنت کے نظریہ کے مابین حد فاصل اور یہ 10 فرق موجود ہیں، جن میں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جو اہل تشیع کا عقیدہ اور نظریہ ہے امام مہدی کے متعلق، اہل سنت کا وہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سنت کے ہاں نظریہ باطل اور کفریہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو نظریہ ہے وہ اہل تشیع سے بالکل مختلف ہے، لہٰذا یہ تان دینا کہ اہل تشیع بھی امام مہدی کے نظریے کے قائل ہیں اور اہل سنت بھی، یہ سراسر جہالت اور ضد و عناد پہ مبنی ہے۔ بقیہ آئندہ قسط میں۔